ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم 15 جز سٹارٹ کریں گے، 15واں پارہ۔ اس پارے کا آغاز ایک بڑی خوبصورت صورت سے ہوتا ہے۔ اس پارے میں بنیادی طور پر امت مسلمہ کو اصول اور ضوابط سکھائے گئے ہیں۔ بگننگ کی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر ہے۔ یہ اصل میں آپ کے دل کو تسلی دینا بھی تھا اور وہ آپ کو آنکھوں سے دکھایا بھی جانا تھا، جس کا جو ہے سو آپ کو امت کو بتانا بھی تھا۔ تو اس سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مناظر دکھائے گئے۔ جنت میں ہیں، یعنی جنت میں کچھ لوگ تھے اور جہنم میں ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معراج کے موقع پہ 5 نماز فرض کی گئی تھی، اور ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے لیے کوئی بھی جیسا ہمیں جو گفٹ دے تو یعنی ہمارے بہت ہی جو پیارے ہیں تو ہم اس تحفے کی کتنی قدر کرتے ہیں، تو کیا واقع ہم بھی نمازوں کی اتنی ہی قدر کرتے ہیں؟ اسی طرح اب یہ جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر 5 نمازیں فرض کی گئی تھی، فرض کر دی تھی، تو اس کی یعنی یہ بھی ایک گفٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کر دیے ہیں۔ تو نمازوں کی اتنی ہی قدر کرتے ہیں یا نہیں، یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الاسراء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں تو سب جان چکے ہوں گے، کیونکہ ہم 15 پارے تک آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، اس کو اسراء کا سفر کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر اس سورت میں ہے، اور تو اس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔
27 सहाबी मेराज का वाक़या को रिपोर्ट करते हैं। रात में मस्जिद हराम यानी मक्का से मस्जिद अल अक्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गाया गया। मकसद क्या था? ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियां बताएं और अपने वजूद की और अपने कुदरत की निशानियां बताएं। मेराज में सिर्फ अल्लाह ताला की निशानियां ही निशानियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान पर ले जाया गया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा दैट वाज द एंड ऑफ द यूनिवर्स। वहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता, अगर मैं बढ़ूँगा तो मेरे पर जल जाएंगे। ये मखलूक की लिमिट है। मखलूक इस कायनात से हटकर दूसरी कायनात में नहीं रह सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को और एक बार असली हालत में देखा। कहाँ पर देखा? सिदरतुल मुंतहा के पास। सिदरा बेरी का झाड़ यानी मुंतहा इंतहा, लिमिट ऑफ द नोन यूनिवर्स के पास। तो वहाँ जन्नतुल मावा है, वो झाड़ को ढांपा था। जो कुछ ढांपा था, क्या ढांपा था नहीं मालूम। ये मेराज का सफ़र कुरान से भी साबित है और अहादीस से भी साबित है। मेराज क्या है? उरूज पर उरूज यानी ऊपर चढ़ते चले जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई मक्के मुअज़्ज़मा से जेरूसलम 1500 किलोमीटर के फासले पर है। उस ज़माने में अगर कोई घोड़े या ऊंट वगैरह पर जाते तो 40 दिन लगते। तो रात के छोटे से हिस्से में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से जेरूसलम ले गए। सूरह आल इमरान में है ईसा अलैहिस्सलाम को, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया जिस्म के साथ, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म के साथ पूरा मेराज का सफ़र किए। हमारा ईमान है कि पैगंबरों को मौजूज़ा अता किए जाते हैं, इसलिए मेराज का सफ़र भी अल्लाह की तरफ से मौजूज़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तेज़ रफ्तार सवारी पे पहले जेरूसलम ले गए, उसके बाद आसमानों पे अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए लेकर गए। ये अल्लाह ताला का मौजूज़ा है, उसने अपने पैगंबरों को अता किया है। आज के ज़माने में हम एक ही दिन ट्रैवल करते हैं और रॉकेट वगैरह को भी यानी जानते हैं। उस ज़माने में ये कैसे पॉसिबल है? यही तो मौजज़ा है। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के असा बैद यदा, फिर दरिया को अलग करना, ये सारी चीज़ें दिया गया था। और ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़े जैसे मुर्दा को ज़िंदा कर देना, पैदाइश अंधे को बीना कर देना, ये सब होते अल्लाह के हुक्म से ही होते थे, लेकिन ये किसी नबी के ज़रिए से ही होते थे। बिल्कुल ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सो ये मौजज़ा दिए थे। और वो मौजज़ा वो होता है जो किसी आम आदमी की अक़ल में नहीं होती। अगर किसी अक़ल में आ जाए तो वो मौजज़ा नहीं होता। मौजज़े को साइंस और दलील से साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौजज़े आम आदमी की अक़ल से बालातर होते हैं। अगर हम किसी चीज़ को अक़ली तौर पर साबित कर दें तो वो मौजज़ा नहीं है। जैसे कि आज के दौर में हम जो है सो मक्के से जेरूसलम जाने की बात करें तो ये कोई मौजज़ा नहीं है। लेकिन उस ज़माने में जब कोई किस्म की सहूलत नहीं थी तो एक रात में मक्के से जेरूसलम जाना मौजज़ा ही था। मुख्तसर ये कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, अल्लाह ताला कायनात के खालिक है, उसने अंबिया को बनाया और वही अंबिया को मौजज़े नाजिल करता है। और सबसे बड़ा मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि कुरान मजीद है। कुरान मजीद के जो है सो 6000 से ज़्यादा आयतें हैं और 1000 आयतें साइंस की बातें करती हैं। अब मौजज़ा होता क्या है? ऐसा काम जिसे जो है सो इंसान नहीं कर सकता, वो अल्लाह ताला के जानिब से पैगंबरों से करवाया जाता है। और वो काम पैगंबर खुद भी नहीं करते, अल्लाह के हुक्म से करते हैं। और वो काम कमाल दर्जे का होता है जो लोगों के माइंड को अपील करता है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, मौजूज़ा दिया क्यों जाता है? अल्लाह ताला ने अपने कुछ पैगंबरों को मौजूज़े दिए इसलिए ताकि उसके ज़रिए से लोग हक़ को पहचान सके, हक़
کے پیغام کو پہچان سکے، اس کو جان سکے، پھر حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کچھ ایسے کام کرواتا تھا جسے عام انسان نہیں کر سکتا تھا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جس قوم میں جس چیز کا اثر ہوتا تھا اسی ٹائپ کا معجزہ اس قوم کے سامنے پیش کرتے تھے، تاکہ وہ لوگوں کے ذہن کو اپیل کر سکے اور لوگ فرق کر سکے کہ یہ جو کام کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ خالق رب کی طرف سے ہے، خالق کائنات کی طرف سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگزامپل سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے سو جادوگری کا بہت زور تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تھے، وہ اسی طرح کے معجزے دیے تھے، جیسے عصا سانپ بن جاتا تھا، اژدہا اور ید بیضا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل کا دور تھا، یعنی طب کا زمانہ تھا، تو اور معجزے کے ساتھ ساتھ کچھ کنڈیشنز اور ریگولیشنز بھی ہوتے تھے۔ فار ایگزامپل، اب جس قوم کو جتنا اوپن معجزہ دکھایا جاتا ہے یا پیش کیا جاتا تھا تو ان کی مہلت اتنی کم کر دی جاتی تھی، تو کچھ معجزے اتنے کلیئر نہیں ہوتے تو ان کو زیادہ مہلت دی جاتی تھی، اور کچھ معجزے کم ٹائم تک رہتے تھے، کچھ لمبے عرصے تک رہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری امت کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ ہے قرآن مجید۔ اسی طرح معراج کا واقعہ بھی بڑا معجزہ ہے اس قوم کے لیے۔ سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے، کہہ دو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ یہاں یہ ایک اہم بات بھی ہے، سمجھ لیجئے کہ سائنس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے پوری طرح سے ایکسپلور کر لیا ہے۔ سائنس کے معاملے آئے دن نئی باتیں آتی رہتی ہے۔ Everything can never be explained by science because بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ سائنٹسٹ کسی بات کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد ایسی چیزیں ڈسکور ہو کے آتی ہے جو پہلی بات کو سپرسیڈ کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ماڈرن تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ساتھ ریلیشن بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں تو لوگ دیکھ کر جو ہے سو اس کے بارے میں، یعنی اس تھیوری میں کوانٹم میکینکس میں ماڈرن سائنس کی باتیں ہیں، پھر ایسٹرو فزکس کے سبجیکٹ میں اس میں بہت سارے گیپس ہے، فلاز ہے، لیکن ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو کہی گئی تھی 40 to 50% اس کا تعلق نظر آتا ہے۔ ہمارے لیے یہ اہم بات ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ایسی بات نہیں رکھ سکتے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ کانٹراڈکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سائنٹسٹ ایکسپلور کرتے ہیں، جس کا تعلق ہمیں قرآن اور حدیث میں نظر آتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے۔ تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور معراج کے ساتھ ریلیشن بتایا گیا ہے، تو یہ ایسے بہت سارے ویڈیوز اور نیٹ پہ بہت سارا اس کے بارے میں ہیں، تو کنفیوز نہ ہو تو میں تھوڑا بہت بتانے کی بھی کوشش کروں گی۔ لیکن معراج کا جو واقعہ ہے ایک معجزہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور میراکل ہے، یہ اللہ کی طرف سے کروایا جاتا ہے۔ اصل بات جس پہ غور کرنے کی ہے، جو چیز جو سو اب یعنی یہ اسپیڈ آف لائٹ سے جو ٹریول کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ جو باتیں ہیں آج کے ماڈرن سائنٹسٹ رکھتے ہیں کہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں گے تو کیا کیا ہوگا۔ اسپیڈ آف لائٹ کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی پڑھے، اور ماڈرن سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی چیز اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتی ہے تو اس کا وہ حساب نہیں ہوتا ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں یا ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایروپلین ہے تو وہ ایک سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو چلتے چلا جائے گا، لیکن اس کی سپیڈ جب بڑھتی جائے گی تو
اس کی سپیڈ ہوگی کلوز ٹو دا سپیڈ آف لائٹ. تو اس چیز کے لیے وقت سلو ہوتا جائے گا اور اس کی سپیڈ ہو جائے گی سپیڈ آف لائٹ کے برابر. یعنی سپیڈ اب جیسے 3 lakhs کلومیٹر پر سیکنڈ، وہ چیز اس دنیا میں نہیں رہے گی، وہ اس دنیا سے باہر نکل جائے گی اور وہ چیز دوسری دنیا میں داخل ہو جائے گی جس کی سپیڈ آف لائٹ ہوگی. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں کوانٹم میکینکس یا فزکس کے ذریعے پتہ چلتی ہے. کوانٹم فزکس کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ملٹی ورس یا پیرالل ورلڈ کا لفظ ہوتا ہے. مانے جانے والے کاسمولوجسٹ، رینونڈ سائنٹسٹ کہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ سارے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا یہی ماننا ہے وی آر لیونگ ان اے ملٹی ورس، مطلب ہمارے ساتھ ساتھ اس جہاں میں اور بھی جہاں ہیں. معراج کے جو واقعہ ہے وہ جو ہے سو 2 پارٹس میں ہے. فرسٹ پارٹ میں اسرا، مکہ سے مسجد الاقصی، پھر سیکنڈ معراج یعنی مسجد الاقصی سے معراج کا سفر کیا گیا. تو مکہ سے جیروسلم کا جو سفر تھا وہ براق کے ذریعے ہی کیا گیا تھا. مطلب سپیڈ آف لائٹ، انارمس ہیوج آف انرجی، سم انڈیکیشنز آر فاؤنڈ ان دا ورلڈ آف حدیث. تو مکہ والوں نے ٹیسٹ لینے کے لیے ایک ایسے لوگوں کو بلایا اس وقت 621 AD، جن لوگوں نے یعنی اس وقت یعنی جو 621 AD کی بات ہے، یہ یعنی 1400 سال پہلے جب کی بات ہے، جن لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے تو جن لوگوں نے مسجد الاقصی کو دیکھا تھا تو لوگ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم کبھی بھی نہیں گئے. تو وہ لوگ ان کو بلوائے جو گئے تھے، تو پھر ان سے کنفرم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تھی تو ہمیں مسجد الاقصی کا حال بتاؤ، وہ کیسی مسجد ہے. تو حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ان کے سامنے مسجد الاقصی کی تصویر دکھائی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد الاقصی کی پکچر دکھائی گئی. وہ جو امیج کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں جیسے وہ لوگ سوال کرے وہ بتا دیے تھے. تو وہ اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی دیر میں آپ کو جو ہے سو وہاں لے جا سکتے ہیں، ساتوں آسمان پر اپنے پاس بلا سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کتنے پاورفل ہوں گے. اور تھوڑی سی دیر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ پورا معراج کا سفر کیے تو وہ کتنے پاورفل ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا پکڑ نہیں سکتے؟ کیا ہم کو پکڑ نہیں سکتے؟ ہمارا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ اور یا پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ہم پر، ہمارے لیے کتنے رحیم ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہے، ہم زندہ ہے اور ہمارے زندگی کے لیے جو انتظامات کیے اللہ تعالیٰ وہ انتظامات کو روکے نہیں. دیکھیے کتنے رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو جھک جانا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی سمجھنا ہے اور سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارنا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ اتنے انتظامات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس بلا کر ساری باتیں بتائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ساری باتیں بتائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ہم سستی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بنا سکتا ہے، ساری چیز کر سکتا ہے، تو کیا ہم کو وہ پکڑ نہیں سکتا؟ پھر بھی ہم کو ڈھیل دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے ہم پر کہ ہم کو مہلت دیا، تو اس مہلت میں ہم اپنے آپ کو سدھارے اور اپنی عبادتوں کو سدھارے اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارے. ہم ہماری زندگی کو اپنے قرآن کے اور سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ استغفار سے ہم پھر شروعات کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بنا دے جیسے اللہ کی مرضی ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ویسے بنا دیجئے جیسے آپ ہم سے خوش ہوتے ہیں.
آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کا حصہ جو یروشلم میں ہے، اور وہ جو برکت دی ہم نے اس کے آس پاس کو، تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی آیات میں سے، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بیت المقدس بہت ہی بابرکت والی جگہ ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے انبیاء اکرام آئے ہیں دین کی رہنمائی کے لیے۔ بہت سارے انبیاء آئے ہیں دین کی رہنمائی کے لیے۔ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور بنایا ہم نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن ہے کہ نہ تم بناؤ میرے سوا کارساز، یعنی مددگار، اور اولاد ہو جن کو سوار کیا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، بے شک وہ تھا بندہ شکر گزار۔ غون کیا یہاں پر، اور اطلاع دی ہم نے، آگاہ کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں، البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 بار، اور البتہ تم ضرور بلند کرو گے بلندی بڑی۔ ایک تو زکریا علیہ السلام کا قتل اور عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کی کوشش کی ان لوگوں نے۔ یہاں پر فی الکتاب یعنی کتاب میں، یعنی تورات اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے یہ سب۔ اور زکریا علیہ السلام کے ساتھ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیے وہ ہے یہاں پر۔ اور البتہ تم ضرور بلندی پکڑو گے، یعنی تم بے انتہا دینی بگاڑ کرو گے، اور انبیاء اکرام کو جو ہے سو تم مارو گے۔ پھر جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلا، بھیجا ہم نے تم پر بندے کو اپنے والے سخت زور والے، تو وہ گھس گئے گھروں کے اندر، اور تھا ایک وعدہ پورا ہونے والا۔ یہاں پہ بیبولین امپائر بخت نظر نے یہودیوں کے جو اوپر حملہ کیا تھا، اور ان کو جو ہے سو قیدی بنایا، اور لمبے ٹائم تک جو ہے سو ان پر حاوی رہے، کئی ہزاروں کا قتل کر دیے۔ زبردست سزا تھی جو بنی اسرائیل کے لیے۔ قیدیوں کو لے کر گئے، پھر وہ قیدی بنا لیے، پھر لوٹائی ہم نے تمہارے لیے ایک مرتبہ واپسی ان پر، اور مدد دی ہم نے تم کو 7 مالوں کے اور بیٹوں کے، اور بنایا ہم نے تم کو کثرت سے نفری میں، یعنی دھیرے دھیرے جو ہے سو غلام آزاد ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو جو ہے سو درست کیا، پھر ان کو اصلاح کی طرف لوٹایا، اور مالوں میں، بیٹوں میں پھر ان کو بڑھایا۔ آیت نمبر 5 میں بخت نصر بیبولین ایمپرر کا جو یہودی سلطنت پر حملہ تھا اس کا ذکر تھا، اور آیت نمبر 6 میں سائرس کا جو بیبیلونین پر جو ہے سو حملے کا ذکر، جس میں یہودیوں کو یروشلم کیا ہوا؟ واپس ملا۔ اب جب بنی اسرائیل کا فساد بڑھ گیا اور نبیوں کا قتل کیا، تب ٹیٹس نے کیا کیا؟ یہودی سلطنت پر حملہ کیا، اور وہ بڑی تعداد میں مارے گئے اور وطن سے نکالے گئے۔ ان واقعوں سے بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے سدھر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان سے جو ہے سو برا سلوک کریں گے تو پھر برا حال ہو سکتا ہے جیسے پہلے ہوا۔ اگر بھلائی کرو گے تم، بھلائی کی تم نے اپنے نفسوں کے لیے، اور اگر برا کیا تم نے تو اسی کے لیے ہے۔ پھر جب آ گیا وعدہ دوسرا، تاکہ بگاڑے تمہارے چہروں کو، اور تاکہ وہ داخل ہو مسجد میں جیسا کہ وہ داخل ہوئے اس میں پہلی بار، اور تاکہ وہ تباہ کر دے جس پر غالب آئی تباہ کرنا۔ امید ہے رب تمہارا کہ رحم کرے تم پر، اور اگر لوٹو گے تم، لوٹائیں گے ہم، اور بنایا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ ان 2 واقعوں سے کیا پتہ چلا؟ یہودیوں نے دینی بگاڑ کیا اور انبیاء اکرام کے ساتھ برا معاملہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ یہاں سے ہمیں لیسن لینا ہے کہ اگر ہم دینی بگاڑ کریں گے، اپنے علماء کو پریشان کریں گے، آج دیکھیے علماء کو کتنا پریشان کرتے ہیں، اور دیندار ان کو جو ہے سو دیندار لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں،
اور سلینگ لینگویج یوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ دشمنوں کے ذریعے، کافروں کے ذریعے سزا دیتے ہیں۔ ہم اپنے حالات کو درست کریں گے تو اس سے نکل سکتے ہیں۔ ہم اپنے دین کو جو ہے سو بگاڑ کر لیے اور کوتاہی کی ہے، تو ہمارے جو معاملے ہیں اس کو درست کرنا ہے، ورنہ ہم پر جو ہے سو کافروں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا اور ان سے ہم نہیں نکل سکتے۔ جب تک کہ ہم اپنے معاملے درست نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے نہیں نکالیں گے۔ بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس چیز کے لیے جو سب سے زیادہ درست ہے، اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اچھے، بے شک ان کے لیے اجر ہے بڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے سیدھی راہ قرآن ہے، قرآن ہی بتاتا ہے، اور اس کے حکموں کے مطابق عمل کر لے تو دنیا کی خوشخبری ہے اور آخرت کی بھی۔ اور بے شک وہ لوگ نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر، تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ اور مانگتا ہے، دعا کرتا ہے انسان شر کی اپنے لیے بھلائی کی، اور ہے انسان جلد باز۔ یعنی انسان جو ہے سو اپنے یعنی اپنے لیے انسان جو دعا کرتا ہے، شر کی دعا کرتا ہے، ایسے کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اللہ جو ہے سو مجھے موت دے دے، پھر لا علمی میں، جذبات میں اولاد کے کو بھی جو ہے سو بددعا دے دیتا ہے، اور کبھی غصے میں اور کبھی مایوسی میں۔ تو انسان بہت جلد باز ہے۔ بیسٹ دعائیں جو ہے سو قرآنک اور مسنون دعائیں ہیں۔ اور بنایا ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں، تو مٹا دی ہم نے رات کی نشانی اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو، اور دیکھنے والا روشن، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے، اور تاکہ تم جان لو گنتی سوالوں کی اور حساب کتاب کی۔ اور ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہم نے، اس کو کھول کھول کر بیان کرنا۔ لوگ جو ہے سو شگن پہ یقین کرتے ہیں، یہ اچھا شگن ہے، یہ برا شگن ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شگن یہ کچھ نہیں ہوتا، اصل تمہارا اعمال نامہ ہے، وہ تمہاری گردنوں میں لٹکایا ہوا ہے۔ جو بھی اچھائی ہوتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، جو بھی برائی ہوتی ہے وہ بھی تمہارے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ہر انسان لٹکا دیا ہم نے اس کو، اس کا شگن اس کی گردن میں، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب، وہ پالے گا اس کو نشر کیا ہوا، اسپریڈ کیا ہوا۔ یہاں پر اس آیت میں جو پرندہ جو گردن میں لٹکتا ہے اس کا ذکر ہے، وہ اعمال نامہ ہے۔ ہر انسان قیامت کے دن اپنا عمل نامہ خود پڑھے گا، اور ہر انسان اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اللہ کا حکم کسی قوم کے خوشحالی طبقے کو پہلے جاتا ہے، کیونکہ سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں پر آیت نمبر 13 اور اس سے چند آیتیں، اس کے چند آیتیں جو ہے سو انسان کو بہت ہی کیئرفل کر دیتی ہے کہ ہر ایک انسان کی زندگی کی یہ کتاب ہے جو لکھی جا رہی ہے۔ ہر وہ صبح اس کتاب کا صفحہ جو ہے سو پلٹتی ہے، اور ہم جو بولتے ہیں، سنتے ہیں، اس میں سب لکھا جاتا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے وہ کیا ہوتا ہے، وہ پیج پورا ہو جاتا ہے اور پلٹ دیا جاتا ہے۔ پھر اگر ایک اور صفحہ، پھر اگلے دن جو ہے سو ایک اور صفحہ پلٹا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہماری کتاب کا آخری صفحہ پلٹا جاتا ہے، اور وہ ہماری موت کا دن ہوتا۔ وہی جو کتاب ہوتی وہ اس سے لے لی جائے گی۔ ہم مرنے کے بعد کچھ بھی نیکی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے، کتاب زندگی تو بند ہو گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ ایک تو انسان کے کیے ہوئے صدقہ جاریہ کے کام جو اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور کسی کو خیر سکھا دیا، کسی کی مدد کر دیے، کچھ بھی ایسا کام جو دوسروں کو نفع دے یعنی فائدہ دے، تو اس کے بھی فائدہ یعنی اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو دوسری چیز یعنی کسی کو علم سکھا دیے، علم کی مدد کی، پھر علم کے نشر و اشاعت میں یعنی خرچ کیا، تو بعد میں فائدہ مند ہوگا۔ تیسری چیز نیک اولاد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں کی فکر لگا دے، باشعور طریقے سے زندگی بسر کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔
پڑھو اپنی کتاب کو، کافی ہے ساتھ تیرے نفس کے، آج تیرے خلاف حساب لینے والا ہے۔ یہ نام اعمال کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جس نے ہدایت پائی تو بے شک ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک بھٹکتا ہے اپنے اوپر، اور نہ بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اور نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیجے ایک رسول، اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، حکم دیتے ہیں ہم اس کے خوشحال طبقے کو، یعنی پاورفل دولت مند لیڈرز، یعنی علم ہے وہ جب نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، اس میں تو سچ ہو جاتی ہے اس پر بات، جو تباہ کر دیتے ہیں ہم اس کو تباہ کرنا۔ اور کتنی ہی ہلاکی ہم نے بستیوں میں سے نوح علیہ السلام کے بعد، اور کافی ہے رب تیرا اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ جو کوئی ہے ارادہ رکھتا جلدی ملنے والی چیز کا، جلدی دیتے ہیں ہم ان کے لیے، اس میں جو ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، پھر کر دیتے ہیں ہم اس کے لیے جہنم کو تاپے گا اس کو ملامت زدہ، رحمت سے دور کیا ہوا۔ اس آیت میں جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا ہے۔ اب زندگی کا مقصد آخرت حاصل کرنا، دنیا کا چاہنے والے اور آخرت کے طلبگار کا فرق بتایا گیا ہے یہاں پر۔ جنت صرف دعاؤں سے نہیں ملے گی، جنت صرف خواہشوں سے نہیں ملے گی، تمناؤں سے نہیں ملے گی۔ یہ بتاؤ کون جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ صرف خواہشوں تمناؤں سے جنت ہوتی تو سب جنت میں ہوتے، پھر یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، پھر یہاں پر آزمائش، پھر ہم دنیا میں آئے کیوں؟ کمی کہاں ہے؟ کوششوں کی ہے۔ کوشش کرتے بھی ہیں تو ادھوری کوشش کرتے ہیں، بعض دفعہ یعنی آدھی کوشش باقی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے، تو پوری کوشش کرنی ہوگی اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے تو پھر جنت اس کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ کی رحمت ہمارے لیے، یعنی اللہ کی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے اور جنت میں ہم کو داخل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اب اگلی آیت میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے کہ مال ہے، جسم ہے، پاور ہے، اسٹیٹس ہے، صحت ہے، خوبصورتی ہے، علم ہے، رزق ہے، وغیرہ وغیرہ، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور جو ارادہ کرے آخرت کا اور کوشش کرے اس کے لیے، کوشش اس کی، اور وہ مومن ہے، تو یہی لوگ ہیں جو کوشش کی ان کی قابل قبول، یعنی کوشش ان کی قابل قبول ہوگی۔ ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو تیرے رب کی بخشش میں سے، اور نہیں ہے تیرے رب کی بخشش رد کی گئی۔ دیکھو کس طرح فضیلت دی ہم نے، ان میں سے بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی، اور البتہ آخرت زیادہ بڑی ہے درجات کے اعتبار سے، اور زیادہ بڑی ہے فضیلت میں۔ یہاں سے احکامات ہے، اور نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی الہ دوسرا، تو بیٹھا رہ جائے گا ملامت زدہ، بے یار و مددگار، اور فیصلہ کر دیتا ہے تیرا رب، نہ تم عبادت کرو مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر وہ پہنچے تیرے پاس بڑی عمر کو، ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں، یعنی کوئی ماں، کسی کے ماں ہوتی ہے کسی کے باپ، یا کہ پھر تو نہ کہنا ان کو اف، یعنی جب تم میں والدین میں سے دونوں ہوں تو دونوں کا بھی خیال رکھنا ہے، دونوں کا بھی احسان کرنا ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو بھی ان کو اف نہ کرنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور کہنا ان کو بات عزت والی، احترام والی۔ یعنی ماں باپ ہماری جنت اور دوزخ ہے، ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا ہے، والدین کے لیے دعا کرنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے ساتھ ہمبل رہنا ہے۔ یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ماں والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، یہ چیک کرنا ہے۔
اور جھکاؤ ان دونوں کے لیے بازو ذلت کا، عاجزی کا، یعنی ان کے ساتھ ہمبل ہو کے عاجزی کے ساتھ بات کرنا، رحمت سے، شفقت سے، اور کہو اے رب رحم کیجئے ان دونوں پر، جیسا کہ ان دونوں نے پالا مجھ کو بچپن میں چھوٹے ہوتے ہوئے، جب ہم چھوٹے تھے تو کیسا اپنے ماں باپ پالے تھے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب تمہارا زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تمہارے نفسوں میں ہیں، اگر تم ہوں گے نیک تو یقیناً وہ ہے رجوع کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنے والا جو ہے تو بخشش فرمانے والا ہے۔ اور دو رشتہ داروں کو حق ان کا اور مسکین کو رشتہ دار یہاں پر ریپیٹڈلی کنٹینیوسلی نیکی کرنا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بلڈ ریلیٹیوز بھی آئیں گے، پھر مائکے والے بھی آئیں گے، اس میں سسرال والے بھی آئیں گے، یعنی امیر ہو غریب ہو رشتہ دار پہ جو ہے سو خرچ کرنا ہے، کیونکہ محبت بڑھتی ہے۔ اور مسکین یعنی غریب ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں وہ، اور مسافر کو، اور تو بے جا نہ خرچ کر، بے جا خرچ کرنا، بے شک فضول خرچ لوگ ہیں شیطانوں کے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو فضول خرچ کرتے وہ شیطان کے بھائی ہے، اور ہے شیطان اپنے رب کے لیے ناشکرا۔ اور اگر تم اعراض برتنا چاہو ان سے چاہنے کو، رحمت تیرے رب کی طرف سے تم امید رکھتے ہو اس کی، تو کہو ان سے بات نرمی والی، عمدگی کے ساتھ، اور نہ تو رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کی طرف، اور نہ تو پھیلا دے اس کو، کھول دے اس کو ہر طرح پھیلا دینا، تو بیٹھ جائے گا ملامت زدہ، حسرت زدہ، یعنی کنجوسی مت کرو۔ بے شک رب تیرا پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو خوف سے مفلسی کے، ہم رزق دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کا قتل کرنا قطع بہت بڑی، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ انٹینشنلی جان بوجھ کر اگر قتل کیے تو وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولاد کا قتل مت کرو، سب کو جو ہے سو رزق دینے والا اللہ ہے۔ اور نہ قریب جاؤ زنا کے، کیونکہ وہ ہے بے حیائی اور برا راستہ۔ اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو، وہ جو حرام کی اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اور جو قتل کیا گیا ظلم کے ساتھ تو تحقیق بنایا ہم نے اس کے لیے ولی کے لیے حق، یعنی قوت، تو نہ زیادتی کرے حد سے قتل کرنے میں، بے شک وہ ہے مدد کیا ہوا۔ اور نہ تم قریب جاؤ مال کے یتیم کے مگر ساتھ اس طریقے کہ وہ زیادہ اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو عہد کو، کیونکہ عہد ہے پوچھا جانے والا۔ اور پورا کرو ناپ اور تول کو، جب ناپو تم اور تولو 7 ترازو کے، سیدھی یعنی درست، یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ اور نہ پیچھے پڑو جو نہیں تیرے لیے اس کا علم، یعنی جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اس سے جو ہے سو بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل سب یہ ہے ان کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ اور تم چلو نہ زمین میں اکڑ کر، کیونکہ تم ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو، اور ہرگز نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کو، اور اونچائی میں، بلندی میں، یعنی تم زمین پر اکڑ کے چلو گے تو کیا تم زمین کو پھاڑ سکتے؟ ہرگز نہیں پھاڑ سکتے۔ سب یہ ہے اس کی برائی تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ، یہ اس میں سے ہے وہی کی تیری طرف تیرے رب نے حکمت میں سے، اور نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت کیا ہوا، رحمت سے دور کا کیا بھلا چن لیا تم کو تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، اور بنا لی فرشتوں میں سے لڑکیاں، یقیناً البتہ تم کہتے ہو بات بہت بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنا لیا اور خود کے لیے بیٹے بنا لیے، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر لائے ہم اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت پکڑے، نہیں بڑھاتا ان کو مگر بھاگنے میں۔ کہہ دیجئے اگر ہوتے اس کے ساتھ کچھ الہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تب وہ تلاش کرتے طرف عرش والے کے راستہ، پاک ہے وہ
اور بلند ہے وہ اس سے جو وہ کہتے ہیں، بلندی بہت زیادہ تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے 7 آسمان اور زمین اور جو اس کے اندر ہے، اور نہیں کوئی چیز مگر تسبیح بیان کر رہی ہے ساتھ اس کی حمد کے، لیکن نہیں تم سمجھتے ان کی تسبیح کو، بے شک وہ ہے بردبار بخشنے والا۔ اور جب پڑھتے ہو تم قرآن کو، ہم ڈال دیتے ہیں تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان، نہیں وہ ایمان رکھتے آخرت پر، ایک پردہ چھپا ہوا۔ قرآن میں ایک بات کو کئی بار ریپیٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کے ساتھ جو ہے سو کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو آسمان میں فساد ہو جاتا، اور یہ جو مینج کیا ہوا ہے وہ مینجمنٹ میں گڑبڑ ہو جاتی۔ جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تسبیح کیا ہے؟ پاکی بیان کرنا، تیزی سے حرکت کرنا، مصروف ہونا۔ جس کو آخرت پر یقین نہیں ان پر قرآن اثر نہیں کرتی۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ کہتے تھے، ان کو جو ہے سو مر کے جی اٹھنے پر یقین نہیں تھا۔ اگر ہم پتھر ہو جائے یا پھر لوہا، اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے زندہ کریں گے اور حساب لینے کے لیے، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر غلاف کے نہ سمجھے اس کو، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہوتا، اور جب تم ذکر کرتے ہو اپنے رب کا قرآن میں اسی کے لیے وہ مڑ جاتے ہیں اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے۔ ہم زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ سنتے ہیں، ساتھ اس کے جب وہ سنتے ہیں تیری طرف، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب کہتے ہیں ظالم لوگ نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک شخص کی سحر زدہ، دیکھو کس طرح انہوں نے بیان کی تیرے لیے مثالیں، تو وہ بھٹک گئے تو نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہوں گے ہڈیاں اور چورا چورا، ریزہ ریزہ، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک نئی پیدائش میں۔ کہہ دیجئے ہو جاؤ پتھر یا لوہا یا مخلوق اس میں سے جو بڑی ہوتی ہے تمہارے سینوں میں، پس عنقریب وہ کہیں گے کون لوٹائے گا ہم کو، کہہ دیجئے وہ ہستی جس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار، پس عنقریب سر ہلائیں گے تیری طرف اپنے سروں کو، اور وہ کہیں گے کب ہے وہ، کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ ہو قریب ہی، جس دن وہ پکارے گا تم کو، پس تم جواب دو گے ساتھ اس کی حمد کے، اور تم سمجھ جاؤ گے کہ نہیں ٹھہرے تم مگر بہت تھوڑا، اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو وہ کہیں گے وہ بات جو زیادہ اچھی ہے، کیونکہ شیطان فساد ڈالتا ہے ان کے درمیان، بے شک شیطان ہے انسان کے لیے کھلا دشمن۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کو، اگر وہ چاہے رحم کرے تم پر یا اگر چاہے عذاب دے تم کو، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کارساز، اور تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر، اور دی ہم نے داؤد کو زبور۔ کہہ دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو تم گمان رکھتے ہو اس کے سوا نہیں وہ مالک ہو سکتے تکلیف ہٹانے کے تم سے اور نہ بدلنے کے، بے شک تیرا رب کا عذاب ڈرنے کا ہے۔ امید وتھ خوف اور ایمان میں 2 چیزیں ہیں، عمل اور توکل، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو پکارتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف کوئی ذریعہ، کون سا ان میں سے قریب تر ہو، اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ بے شک عذاب تیرے رب کا ہے ڈرنے کے لائق، اور نہیں کوئی بستی مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس کو پہلے قیامت کے دن سے، یا عذاب دینے والے ہیں اس کو سخت عذاب ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ اسراء اور معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہوئے، بجائے اس کے آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے مذاق اڑائے۔ جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو جو ہے سو بعض پر فضیلت دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا کیے گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جو ہے سو ان سے کلام کرتے تھے، پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء عطا کیے، پھر ہر چیز جو ہے سو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔
ہر انسان اللہ کی گرپ میں ہے، وہ اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ آیت نمبر 60 میں جو ہے سو معراج کا منظر کا ذکر ہے، اور نہیں روکا ہم نے کہ ہم بھیجے نشانیاں مگر یہ کہ جھٹلایا ان کو پہلوں نے، اور دی ہم نے سمود کو اونٹنی روشن تو انہوں نے ظلم کیا اس پر، یعنی حاملہ اونٹنی جو ہے سو شعیب علیہ السلام کے قوم کو دیے تھے تو انہوں نے کیا کیا، ظلم کیے، یعنی کونچے کاٹ دیے۔ اور نہیں ہم نے بھیجا نشانیاں مگر ڈرانے والے کے لیے، اور جب کہا ہم نے تیرے لیے بے شک تیرا رب گھیرے ہوئے ہیں لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے منظر کو وہ جو دکھایا ہم نے تجھ کو مگر فتنہ لوگوں کے لیے، اور وہ درخت یعنی زقوم کا درخت ہے جو لعنت کیا گیا قرآن میں، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو تو نہیں اضافہ کرتا ان کو مگر سرکشی بڑی۔ یہ پوری قرآن میں 7 ٹائمز آیا ہے، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں واسطے اس کے جو پیدا کیا تو نے مٹی سے، دیکھا تو نے یہ ہے جسے تو نے عزت بخشی مجھ پر، البتہ اگر تو نے مہلت دی مجھ کو قیامت کے دن تک، البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا اس کی اولاد کو مگر بہت تھوڑے۔ فرمایا جا تو جو کوئی پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو بے شک جہنم بدلہ ہے تمہارا، بدلہ پورا پورا، اور بہکا لے اکسا لے جس کو تو استطاعت رکھتا ہے ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ، اور چڑھا لا ان پر سوار اپنے اور پیدل اور پیادے، اور شریک ہو ان کا مالوں میں اور بچوں میں، اور وعدے کر ان سے اور نہیں وعدہ کیا ان سے، وعدہ کرتا ان سے شیطان نے مگر دھوکے کا، بے شک میرے بندے نہیں ہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور، اور کافی ہے تیرا رب حافظ و ناصر۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے وہ شیطان کی آواز ہے، اگزامپل میوزک ہے، گوسپ ہے، فضول کی گپ شپ ہے، بیکار کی جو باتیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ شیطان ہمارے مالوں میں اور اولادوں میں شریک ہو جاتا ہے، تو مال کیا ہے، حرام کاموں میں خرچ کرنا، میوزک، اسراف، سود، لین دین، یہ اور مزاروں پر خرچ کرنا، پیروں اور غیر اللہ کے ناموں پر نظر نیاز کرنا، یہ ساری چیزیں آئیں گی اس میں۔ اور اولاد میں کیسے شریک ہوتا ہے، اولاد مانگنے غیر اللہ کے در پر جانا، پھر زنا کی اولاد، پھر غلط تربیت، اور اولاد کے لیے حلال حرام کی فکر نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ پھر انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور جب نجات مل جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا۔ پھر انسان بہت ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ رب تمہارا وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، یقیناً ہے ساتھ تمہارا رحم فرمانے والا۔ اور جب چھو جاتی ہے تم کو تکلیف سمندر میں، گم ہو جاتے ہیں جن کو تم وہ پکارتے ہیں، یعنی سمندر میں جب کوئی طوفان وغیرہ آتا ہے یا کوئی مشکل پریشانی آتی ہے یا تکلیف ہوتی تو سوائے اس کے، تو جب وہ نجات دیتا ہے تم کو خشکی کی طرف، جب وہ سمندر سے نکل کر باہر جب آ جاتے ہیں زمین پہ تو پھر وہ منہ موڑ جاتے ہیں، اور ہے انسان بڑا ناشکرا۔ کیا بے خوف ہو گئے تم کہ وہ دھنسا دے تم کو جانب خشکی کے، یعنی تم اس سے بھی بے خوف ہو گئے، جب سمندر سے تم بچ نکلے تو پھر زمین پہ جب آئے تو کیا زمین میں دھنسا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ؟ یا بھیجے تم پر پتھروں کی بارش، پھر نہ تم پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز، پھر کیوں بے خوف ہو گئے ہو تم کہ وہ لوٹائے تم کو اس میں دوسری مرتبہ، پھر بھیجے تم پر گرجنے والی ہوا میں سے، پھر غرق کر دے تم کو بوجہ اس کے جو ناشکری کی تم نے، پھر نہ تم پاؤ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں ساتھ اس کے کوئی تابع، یعنی کوئی پیچھا کرنے والا۔ اور البتہ تحقیق عزت بخشی ہم نے بنی آدم کو، اور سوار کیا ہم نے ان کو خشکی میں اور سمندر میں، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، اور فضیلت دی ہم نے ان کو
اوپر بہت ساروں کے ان میں سے جو پیدا کیے ہم نے فضیلت دینا، جس دن ہم پکاریں گے سب لوگوں کو ساتھ ان کے پیشوا کے، تو جو کوئی دیا گیا کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں تو یہی لوگ پڑھیں گے کتاب اپنی، اور نہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر، اور جو کوئی ہوا اس دنیا میں اندھا تو وہ آخرت میں اندھا ہوگا، اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا راستے کے اعتبار سے، اور اگرچہ قریب تھا کہ وہ دھوکہ دیں تجھ کو، یعنی فتنے میں ڈالے تجھ کو اس چیز کے بارے میں، ہم نے وحی کی آپ کی طرف تاکہ تم گڑ سکو ہم پر اس کے علاوہ، اور تب البتہ بنا لیتے تجھ کو دوست، اگر نہ ہوتی بات کے ثابت قدم رکھتے تجھ کو، البتہ تحقیق قریب تھا کہ تو جھک جائے ان کی طرف چیز تھوڑی سی، تب البتہ ہم چکائے تجھ کو دگنا زندگی میں اور دگنا موت کا، پھر نہ تم پاتے اپنے لیے ہم پر ہمارے مقابلے کوئی مددگار، اور بے شک فریب تھا البتہ عاجز کرتے تجھ کو زمین سے تاکہ وہ نکال دیں تجھ کو اس سے، اور تب نہ وہ ٹھہریں گے تیرے پیچھے مگر تھوڑا سا طریقہ ہے جن کو تحقیق بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، اور نہ تو پالے گا ہمارے طریقے کو بدلنے والا۔ یہاں پر جو ہے سو قیامت کے دن انسان جو ہے سو گروپس میں اٹھایا جائے گا، تو انسان اپنے پیشوا یا امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو کوئی دائیں ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا وہ اپنی کتاب پڑھے گا، اور وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو کوئی دنیا کی زندگی میں گمراہی کے اندھیروں میں تھا تو وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ آیت نمبر 74 میں یہ بات بتائی گئی کہ دین میں نو کمپرومائز نہیں ہوگا دین میں۔ 76 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے۔ قائم کرو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے رات کی سخت تاریکی تک، یعنی عشاء، اور فجر کا قرآن، بے شک فجر کا قرآن ہے حاضر کیا گیا، یعنی دیکھا جانے والا۔ لمبی قرات فجر میں پھر قرآن پڑھو، پھر فجر میں قرآن پڑھو، اس کی فضیلت ہے، اور رات میں سے پس تہجد پڑھو، اس میں نفل ہے آپ کے لیے، امید ہے یہ کہ پہنچا دے تجھ کو رب تیرا مقام محمود پر، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچا دے امید کے، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب داخل کر مجھ کو داخل کی جگہ سچائی کے ساتھ، اور نکال مجھ کو نکالنا سچائی کے ساتھ، اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے ایک قوت طاقت مددگار، یعنی یہ مکی صورت ہے، ایک اشارہ ہے دلیل کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو یہ دعا پڑھتے جا رہے تھے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو جہاں کہیں بھی ہم جائے تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اور کہہ دیجئے آ گیا حق اور زائل ہو گیا باطل، یعنی ختم ہونے والی ہے باطل، بے شک باطل ہے زائل ہونے والی، یعنی ختم ہونے والی، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو وہ شفا ہے اور رحمت ہے، یعنی بلیسنگ ہے جس میں ہم کو فائدہ ہوگا ایمان لانے والوں کے لیے، اور نہیں زیادہ ہوتا ظالموں کو مگر خسارہ۔ قرآن کو پڑھو نہیں تو وہ ظالم ہوں گے، اور خسارہ یعنی نقصان ہوگا۔ یہاں پر ہے کہ شفا ہے اور رحمت ہے، یعنی بلیسنگ ہے جسے ہم کو فائدہ ہوگا، کس کو؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ شہد اور قرآن دونوں میں جو ہے سو شفا ہے، اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر وہ منہ موڑ لیتا ہے اور دور ہوتا ہے اپنے پہلوؤں کے ساتھ، اور جب پہنچتا ہے اس کو شر یا تکلیف ہو جاتا ہے بہت مایوس۔ کہہ دیجئے سب کے سب عمل کر رہے ہیں اپنے طریقے پر، تو رب تمہارا زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے راستے کے اعتبار سے۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، کہہ دیجئے روح امر سے ہے، یعنی حکم سے ہے میرے رب کے، اور نہیں دیے گئے تم علم میں سے
مگر بہت تھوڑا، اور البتہ اگر ہم چاہتے البتہ ہم ضرور لے جاتے اس چیز کو جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف۔ یہاں پر روح یعنی وحی کے لیے بھی آیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، اور جسم کی جو روح ہے اس کے لیے بھی آیا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کام کرتا ہے، کوئی تکلیف میں مایوس ہوتا ہے تو کوئی صبر کرتا ہے، کوئی تکبر کرتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن مٹ جائے تو کیا ہے، رہنمائی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ یعنی کوئی رہنمائی ہی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن دی ہے، قرآن کی وحی کی ہے، اور وحی کی ہم نے آپ کی طرف، پھر نہ تم پاتے اپنے لیے ساتھ اس کے ہم پر کوئی کارساز۔ قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے فضل دیے، اہمیت یعنی قرآن کو اہمیت دو، یعنی کھولو پڑھو اور اس کا حق ادا کرو، مگر رحمت تیرے رب کی طرف سے، بے شک فضل اس کا ہے تجھ پر بہت بڑا۔ کہہ دیجئے البتہ اگر جمع ہو جائے انسان اور جن اس بات پر کہ لے آئے مانند اس قرآن کے، نہ لا سکیں گے اس کی طرح کا، اور اگرچہ ہوں ان میں سے بعض کے لیے مددگار، البتہ تحقیق پھیر پھیر کے بیان کریں ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالوں میں سے ہے، تو نہ مانا اکثر لوگوں نے مگر انکار، اور انہوں نے کہا ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے تیرے لیے یہاں تک کہ تو جاری کرے ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، یا ہوتے تیرے لیے ایک باغ کھجور میں سے اور انگور میں سے، پھر تو پھاڑے دریا اس کے درمیان پھاڑنا، یا تو گرائے آسمان کو جیسا کہ تو وعدہ کرتا ہو ہم پر ٹکڑے کر کے، یا تو لے آئے اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے، یا ہو تیرے لیے ایک گھر کا سونے کا، یا تو چڑھ آسمان میں، اور ہم ہرگز نہ مانیں گے تیرے چڑھنے کو یہاں تک کہ تو اتار لائے ہم پر ایک کتاب، ہم پڑھیں اس کو۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، کیا ہوں میں سوائے ایک انسان کے جو رسول ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سو روح کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو روح کا پورا علم صرف اللہ کو ہے، انسان کو روح کا علم بہت تھوڑا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ انسان اور جن مل کر بھی قرآن کی مانند کچھ نہیں لا سکتے، تو کفار مکہ کیا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی معجزوں کی جو ہے سو ڈیمانڈ کیے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا کام معجزے دکھانا نہیں ہے بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائے جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا بھیجا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر۔ کہہ دیجئے اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ، البتہ نازل کرتے ہم ان پر آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر۔ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو بھٹکا دے تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو قیامت کے دن ان کے منہوں پر اندھا اور گونگا اور بہرا، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، جب کبھی آہستہ ہونے لگے گی زیادہ کر دیں گے ہم ان کو بھڑکنے میں، یہ ان کی جزا ہے بوجہ اس کے انہوں نے کفر کیا ہماری نشانیوں کے ساتھ، یعنی ہماری آیتوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کیا جب ہوں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں پیدائش میں نئی۔ جہنم جو ہے سو ایک سخت چیز ہے، وہ منہ پر جو ہے سو کیسے چلیں گے، جو اللہ تعالیٰ چہرے سے بھی چلا سکتا ہے تو وہ منہ سے بھی چلیں گے۔ دنیا میں جو انسان ہیں تو انسان ہی رسول بنا کے بھیجے، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ فرشتوں کو رسول کیوں نہیں بنائے، جب اگر فرشتے زمین میں ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بناتے، اور ان کے منہوں پر اندھا اور گونگا اور بہرا، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، یعنی وہ جو دنیا میں حق نہیں دیکھتے تھے، سنتے تھے، بولتے تھے، تو وہ قیامت کے دن بھی اندھے بہرے اور گونگے ہو کے اٹھائے جائیں گے، اور یہ جہنم ایک بہت ہی سخت چیز ہے، جب کبھی آہستہ ہونے لگے گی زیادہ کر دیں گے ہم ان کو
بھڑکنے میں، یعنی جہنم کی آگ کو بھڑکاتے جائیں گے، جیسے جیسے وہ کم ہوگی تو ہم زیادہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔